اب ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے وہ عورتوں کو ہی ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر از ون اینڈ اونلی ایز اے رائٹر، ایز اے شوبز پرسنالٹی، ایز اے انٹلیکچوئل، ایز اے پوئٹ، جن کا سٹارڈم اس وقت پوری دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے۔ اور السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل، میرا یوٹیوب چینل، اسے سبسکرائب کیجئے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں آج خلیل الرحمان قمر صاحب کے حوالے سے۔ میں نے آج ڈان کی ویب سائٹ میں ایک بلاگ دیکھا جس کے اسکرین شاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کی ذات کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب سے میں ملا، میں نے انہیں کیسا پایا، اس سب پہ تو میں بعد میں بات کروں گا۔ جن خواتین ایکٹریسز، بالخصوص ریحام خان اور پھر جو دیگر اداکار ہیں، ان کے بارے میں خلیل صاحب سے رائے لی گئی تو انہوں نے دو ٹوک بات کی، کیونکہ وہ ایک نڈر، بہادر، کھرے اور سچے انسان ہیں۔ میرے لبرل اور ترقی پسند دوستوں کو اکثر اختلاف رہتا ہے مجھ سے کہ میں خلیل الرحمان قمر صاحب سے محبت کیوں کرتا ہوں، ان سے عشق کیوں کرتا ہوں، میں ان کی بات کیوں کرتا ہوں، میں ان کی باتیں سناتا کیوں ہوں، لوگوں کو کوٹ کیوں کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ وہ غلط کو غلط کہتے ہیں۔ کچھ دوستوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں شاید ایسے نہ ہو، لیکن میں نے دیکھا، میں ان کے گھر گیا، میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ عزت دی جو ہمارے اسلاف کی روایت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی وائف سے ایسے برتاؤ کر رہے تھے اور ایسے پیش آ رہے تھے جیسے ایک شفیق مرد ہوتا ہے۔ انسان کے گھر کا ماحول ناظرین سب سے پہلے بتاتا ہے کہ وہ جو سوسائٹی میں بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے۔ آپ کا گھر جب ٹھیک ہوگا تو آپ کی بات میں اثر بھی ہوگا۔ آپ اگر اپنے گھر میں اپنے عزیز و اقارب سے انصاف کر رہے ہوں گے تب آپ خدا کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے کے قابل بھی ہوں گے اور اللہ آپ کو پھر اس سطح پر لے کر بھی آئے گا۔ اب آتے ہیں اس بلاگ کے مندرجات کی جانب۔ اس میں یاسر حسین کے بارے میں پوچھا گیا، اس میں دو تین اور ایکٹریسز ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا، ریحام خان کے بارے میں ان کا کہہ رہا تھا کہ مجھے ترس آتا ہے اس کے اوپر۔ یہ ایک شو میں وہ موجود تھے اور ان سے سوالات جب کیے گئے میزبان کی جانب سے تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیے، جس کے بعد اب ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے وہ عورتوں کو ہی ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے ان کے گھر کی مثال دی ہے اور وہ اکثر اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اس انٹرویو میں بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں روز اپنی وائف سے ڈانٹ پڑتی ہے، اور اس سے بڑی کیا سچی بات ہو کہ ایک شخص نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ میرے پاس ایک دن میں ڈرامہ لکھ رہا تھا اور میرے پاس رات کو سگریٹ ختم ہو گئی اور میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں نے اس دکان والے کو جا کے کہا مجھے سگریٹ چاہیے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے مجھے 4 پیک نکال کے دیے سگریٹ کے اور پھر آج تک میں اسی سے لیتا ہوں۔ میں نے بعد میں اسے پیسے دے دیے لیکن آج تک میں اسی سے سگریٹ لیتا ہوں۔ ایک شخص کا سٹارڈم، پاکستان میں سٹارز ہیں ہی کتنے مجھے یہ بتائیں؟ پاکستان میں کوئی لکھاری، کوئی شاعر، کوئی ادیب سٹار ہے اس وقت؟ نہیں ہے۔ پاکستان کے جو ایکٹرز یا ایکٹریسز ہیں ان کا سٹارڈم آپ کو کہاں کوئی دکھائی دیتا ہے؟ بین الاقوامی طور پر کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ خلیل الرحمان قمر از ون اینڈ اونلی ایز اے رائٹر، ایز اے شوبز پرسنالٹی، ایز اے انٹلیکچوئل، ایز اے پوئٹ، جن کا سٹارڈم اس وقت پوری دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے اور حسد سے بچائے۔ میں نے خلیل الرحمان قمر صاحب کو اس وقت فالو کرنا شروع کیا تھا پوری دنیا کی طرح جب ماروی سرمد کے حوالے سے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، پھر ان کے بیانات آئے میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے، پھر باقی چیزوں کے حوالے سے، تو میں نے بہت ڈیپلی ان کو سٹڈی کیا۔ میں نے ان سے پرسنلی بھی میری بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے کیریئر کے حوالے سے، اپنے بیٹے کو لے کر۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس شخص سے محبت کرتے ہیں وہ اس کی ایک چھوٹی چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ ان سے زندگی میں پہلی مرتبہ بھی ملتے ہیں وہ ان سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، وہ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، اور بڑے آدمی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ نام سے بڑا نہیں ہوتا، وہ عزت دے کر دوسروں کو بتاتا ہے کہ بھائی ہاں آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ ہوتا تو یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ ٹک ٹاکرز کی انہوں نے بات کی کہ وہ نہ اوور لپسنگ کریں، وہ
ایکٹر ہیں ایکٹریسز ہیں اگر ان کو شوق ہے تو اپنی آواز میں کریں جو بھی کرنا ہے, تو کوئی اچھا ڈائریکٹر ان کو کاسٹ کر سکتا ہے. یہ بات ان کی درست ہے, میں اس بات کو انڈورس کروں گا. یہاں جینون جو ٹیلنٹ ہے اس کو جہاں سامنے آنے میں دیر لگتی ہے وہیں وہ شارٹ کٹ کا بھی متلاشی ہوتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. خلیل صاحب نے اپنے انٹرویو میں اپنی زندگی سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں کی ہیں, اور وہ باتیں زندگی کی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر یا اپنے ماضی یا اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کر وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کو سچ کی سیج پر, جسے میں کہتا ہوں کہ یہ سولیوں کی سیج ہے, یہ کانٹوں کی سیج ہے, یہ کانٹوں کا بستر ہوتا ہے, اس پر لیٹنا, اس پر چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. خلیل صاحب کے ڈائلاگز کی کاٹ جو ہے, ان کی جو نظمیں ہیں, انہوں نے جو گیت لکھے ہیں, وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی جو راہداری ہے اس میں چلتے ہوئے کتنے زخم کھائے ہیں, کتنی تکلیفوں سے وہ گزرے ہیں اور کتنے صبر کے ساتھ وہ چلے ہیں. جہاں میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم قدر کریں اپنے ہیروز کی, وہیں میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ ڈان نیوز نے بنیادی طور پر کیا عنوان دیا اپنی اس رپورٹ کو یا بلاگ کو. اس کا عنوان ہے خلیل الرحمان قمر کی ایک مرتبہ پھر متعدد شخصیات کے حوالے سے نامناسب گفتگو. ماضی میں خواتین اور اداکاراؤں کے حوالے سے قدرے نامناسب کمنٹس اور بیانات دینے پر تنقید کا نشان بننے والے خلیل الرحمان قمر نے ایک مرتبہ پھر متعدد شوبز شخصیات کے حوالے سے نامناسب گفتگو کر کے نئی بحث چھیڑ دی ہے. اس پہلے پیراگراف سے ہی یہ لگ رہا ہے کہ جس شخص نے بھی یہ رپورٹ تیار کی ہے یا بلاگ لکھا ہے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے حوالے سے انتہائی متعصب رویہ رکھتا ہے. نامناسب کمنٹس, بیانات دینے پر تنقید, نشان بننے والے خلیل الرحمان قمر, ایک مرتبہ پھر نامناسب گفتگو, نئی بحث چھیڑ دی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو پہلے پیراگراف میں اس ترتیب سے آئے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اینٹی خلیل الرحمان قمر لابی اس وقت ایک مرتبہ پھر متحرک ہو چکی ہے. اور اگلا پیراگراف ڈرامہ ساز ماضی میں سماجی رہنما ماروی سرمد, اداکارہ سونیا حسین اور دیگر خواتین کے حوالے سے متنازع باتیں کر چکے ہیں اور انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. تاہم حال ہی میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر ماہرہ خان, عفت عمر, عدنان ملک, ریشم اور سونیا حسین کے حوالے سے نامناسب باتیں کی ہیں. میں اس بلاگ کا اگلا حصہ پڑھنے سے پہلے یہاں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب وہ آواز ہیں جو ہماری دم توڑتی ہوئی روایات اور اسلامی اقدار کو مروج کرنے اور ان کو ہر گھر کی زینت بنانے کے حوالے سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. ایسے میں وہ لوگ, چاہے وہ ایکٹر ہیں, چاہے وہ اینکر ہیں, چاہے وہ شاعر ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے کوئی بھی ہے جو اینٹی اسلام, اینٹی پاکستان نظریہ رکھتا ہے, اس کے بارے میں تو اگر کوئی بھی ایک عام پاکستانی ہے اس سے آپ رائے لیں گے تو شاید وہ خلیل صاحب سے زیادہ سخت لہجے میں بات کرے. خلیل صاحب نے تو ہمیشہ بہت ہی مہذب اور عمدہ پیرایا اظہار اپنایا ہے اور اس پر بھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے علاوہ کون سا ایسا ادیب ہے, شاعر ہے جو پاکستانی ثقافت کو ڈرامہ انڈسٹری کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے لا رہا ہے. اب جس پروگرام میں انہوں نے یہ انٹرویو دیا وہ پروگرام ہم سب دیکھ چکے ہیں اور میں نے ان میں سے بہت ساری باتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے آپ کے ساتھ. اور اب آخر میں یہاں یہ بات ایک مرتبہ پورے تیقن کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ عہد نہیں, آنے والے کئی عہد خلیل الرحمان قمر صاحب کے ہیں. تا قیامت جب تک ڈرامہ انڈسٹری کا نام لیا جائے گا, پوری دنیا کے 10 بڑے ڈرامہ نگاروں کا نام اگر لیا جائے گا تو اس میں خلیل الرحمان قمر صاحب ابتدائی نمبرز میں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ہیرو خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں. آئی لو یو خلیل صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے اور آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے ایسے ہی ان لوگوں کی ٹھکائی کرتے رہیں تاکہ ہمارا معاشرہ درست سمت کی جانب بڑھ سکے, تاکہ کل کو کوئی اور عثمان مرزا پیدا نہ ہو, کل کو ایسے کوئی نور مقدم اپنے آپ کو, اپنے وجود کو, اپنی زندگی کو نہ کھو بیٹھے, کل کو کوئی اور خدا نہ خواستہ زینب کا واقعہ نہ ہو. ان سب کو اگر روکنا ہے, اس معاشرے میں اگر تبدیلی لانی ہے تو ہم سب کو خلیل الرحمان قمر صاحب کا ساتھ دینا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.